السلام علیکم دوستو، آج سے ٹھیک 90 سال پہلے 4 جنوری 1931 کو ہندوستان کے عظیم آزادی پسند مجاہد اعظم مولانا محمد علی جوہر اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا جدوجہد کی، ان کو ہندوستان میں دفن کیوں نہ کیا گیا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مولانا جوہر 1930 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے بیماری کی حالت میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچے۔ یہاں ان کی گئی تقریر تاریخی ہے۔ یہیں انہوں نے 19 نومبر 1930 کو اپنی تقریر میں کہا تھا، آج جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک کو ایسی حالت میں واپس جاؤں جبکہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، ایک غیر ملک میں جب تک وہ آزاد ہے مرنے کو ترجیح دوں گا، اور اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی۔ اس وقت برٹش حکومت نے ہندوستان کو آزادی تو نہیں دی، لیکن مولانا جوہر نے آزاد ملک میں اپنے لیے قبر کی جگہ ضرور لے لی۔ اس مجاہد اعظم نے اپنی آخری سانس لندن کے ہائیڈ پارک ہوٹل میں لی۔ ان کی موت کی خبر نے پوری دنیا کو صدمے میں ڈال دیا۔ ہندوستان میں جب یہ خبر پہنچی تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ مختلف مقامات پر تعزیتی جلسے ہوئے، تقاریر کی گئیں، ان کے کاموں کا تذکرہ کیا گیا اور لوگوں کو ملک کی آزادی کے لیے مر مٹنے کے لیے حوصلہ دیا گیا۔ ان جلسوں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شریک ہوتے تھے۔ یہی نہیں، ان سے متعلق متعدد اخبار و رسائل شائع ہوئے جن میں مولانا کی قربانیوں کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے انقلاب، مدینہ اور خلافت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عیسائی دنیا پر بھی مولانا کی وفات کی خبر نے گہرا اثر ڈالا۔ اخبار المقتم نے لکھا، مولانا محمد علی جوہر ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما اور دنیا کے مسلمان رہنماؤں میں ایک بلند رتبے کے مالک تھے۔ انہوں نے اسلام، ہندوستان اور پورے مشرق کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ مولانا جوہر کی نماز جنازہ کا وقت 5 جنوری 1931 کو شام 6 بجے پیڈنگٹن ٹول ہال میں طے کیا گیا۔ خاص طور پر اس وقت کے ہز ہائنس شاہ ولی خان، افغان سفیر عفیفی پاشا، مصری سفیر نوری اسفندیاری، ایران کے سفیر شیخ حافظ وہبہ، سفیر حجزہ اور گول میز کے تمام ممبران نے انہیں کاندھا دیا۔ ہال کے باہر انگریزوں کا ہجوم تھا اور ہال کے اندر بھی تمام جماعتوں کے انگریز نمائندے موجود تھے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ مولانا محمد علی جوہر کو ان کے شہر میں دفن کیا جائے۔ لندن کے لوگوں کی رائے تھی کہ ان کو لندن ہی میں دفنایا جائے، لیکن گھر والے اس کے خلاف تھے۔ خاص طور پر مولانا کی بیوہ امجدی بانو بیگم انہیں ہندوستان لے جانا چاہتی تھیں۔ خود ہندوستان سے سینکڑوں تار پہنچے کہ انہیں یہاں لایا جائے۔ رامپور، لکھنؤ، اجمیر، کلکتہ، دہلی، علی گڑھ اور متعدد شہروں کے لوگوں نے ٹیلی گرام بھیجا کہ مولانا جوہر کو ان کے شہر میں دفن کیا جائے، لیکن فلسطین کے مفتی اعظم امین الحسینی نے یروشلم کے بیت المقدس میں دفن کیے جانے کی گزارش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہبی بنیاد پر فلسطین کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ جس طرح ہندوستان کے مسلمان مکہ اور مدینہ سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی محبت وہ بیت المقدس سے کریں۔ بیت المقدس جو قبلہ اول اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل اول ہونے کے علاوہ برگزیدہ انبیاء و مرسلین اور بے شمار اولیاء مقبولین کی قبروں کا مسکن تھا۔ امیر الحسینی صاحب کی گزارش پر مولانا محمد علی جوہر کے بھائی شوکت علی راضی ہو گئے، کیونکہ مولانا جوہر نے خود ہی کہا تھا کہ وہ غلام ملک میں دفن نہیں ہونا چاہتے۔ مولانا محمد علی جوہر نے ساری زندگی کھادی سے بنے کپڑے ہی پہنے تھے، چنانچہ ان کا کفن بھی کھدر ہی سے تیار کیا گیا۔ ان کی میت کو 5 دنوں تک لندن میں رکھا گیا، پھر نارکنڈا جہاز سے ٹیولری بندرگاہ سے بیت المقدس روانہ کیا گیا۔ 21 جنوری کو ان کی میت پورٹ سعید پہنچی، جہاں مصر کے شہزادے نے تابوت پر رکھنے کے لیے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ یہاں مسجد عباس میں نماز جنازہ پھر ادا کی گئی۔ جنازے کو مصری پولیس نے سلامی دی۔ جنازے کے جلوس میں وزیر اعظم، شاہ مصر کے نمائندے، شہزادہ اور مشائخین شہر شامل تھے۔ 23 جنوری 1931 کو یہ تابوت یروشلم پہنچا تو یہاں کی تمام دکانیں بند ہو گئیں۔ جنازے کے جلوس میں مولانا شوکت علی اور مفتی امین الحسینی آگے آگے تھے۔ ایسا ہجوم امڑ پڑا کہ جنازہ کو حرم شریف تک لے جانے میں پورے 3 گھنٹے لگے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جنازے کی نماز یہاں تیسری بار پڑھی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت قریباً 2 لاکھ کا جم غفیر موجود تھا۔
کئی اہم مشہور مسلمان رہنماؤں کی تقاریر کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج مولانا محمد علی جوہر ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی عظیم روح آزاد ہندوستان کے ذرہ ذرہ میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فلسطین جا کر بھی ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس عظیم روح کی قبر پر جانا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ مولانا جوہر نے کبھی کہا تھا، میں 7,000 میل دور زمین و سمندر کو پار کر کے آیا ہوں، کیونکہ جب بات اسلام اور ہندوستان کی آتی ہے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ اور اسی جنون نے انہیں بیماری کی حالت میں بھی لندن کی گول میز کانفرنس میں جانے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے تھے۔